کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر بس چند منٹ اسکرول کرنے کے بعد آپ کو اپنی زندگی سے اچانک بوجھل پن محسوس ہونے لگتا ہے؟ آپ اپنی محنت سے کمائی گئی سیلری، اپنے گھر، اپنے فون سے مطمئن ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اسکرین پر کسی اور کا نیا گھر، مہنگی گاڑی یا لگژری ٹرپ نظر آتا ہے، آپ کا سکون غائب ہو جاتا ہے اس وقت۔ ہم ایسے ٹائم میں اصل میں جی رہے ہیں دوستو، جہاں فنانشل اسٹریس پیسوں کی کمی سے زیادہ دوسروں سے کمپیئر کرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے اس وقت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خواہشات کی اس اینڈ لیس سائیکل سے باہر کیسے نکلا جائے؟ اس کا جواب ہمیں آج سے تقریباً 200 سال پہلے ایک جرمن فلسفر کے پاس ملتا ہے۔ یہ ہے آرتھر شوپن ہاور، 19ویں صدی کے مشہور جرمن فلسفر، جنہیں فلسفی کی دنیا میں پیسمزم اور ہیومن ڈیزائرز کا ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے۔ شوپن ہاور نے ہیومن سائیکالوجی اور دکھ کو بہت باریکی سے اسٹڈی کیا ہے، سمجھا ہے۔ ان کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ انسان کی نیچر ہی خواہشات پر مبنی ہے، یعنی انسان خواہشات کا ایک ایسا پلندہ ہے جو کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھتا۔ شوپن ہاور کے مطابق انسانی زندگی ایک پینڈولم کی طرح ہے جو دو چیزوں کے بیچ جھولتی رہتی ہے، تکلیف اور بوریت۔ جب تک ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی، ہم تکلیف اور بے چینی میں ہی رہتے ہیں، اور جیسے ہی وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، ہم تھوڑے ہی عرصے میں اس سے بور ہو جاتے ہیں اور ایک نئی خواہش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شوپنہاور کا ماننا تھا کہ ہماری خوشی کا انحصار اس بات پر نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا ہے، بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کی تمنا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہشات سمندر کے پانی کی طرح ہوتی ہے، آپ جتنا زیادہ پیئیں گے آپ کو اتنی ہی زیادہ پیاس لگے گی۔ جب ہم کوئی فائنینشیل گول اچیو کر لیتے ہیں، مثلا نئی گاڑی خریدتے ہیں یا اپنا الگ اپارٹمنٹ لیتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں خوشی کا ایک ٹیمپرری احساس پیدا ہو جاتا ہے اس سے۔ لیکن شوپنہاور بتاتے ہیں کہ یہ خوشی اصل میں کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف اس بے چینی کا عارضی خاتمہ ہوتا ہے جو اس چیز کو نہ پانے کی وجہ سے موجود تھی۔ جیسے ہی وہ بے چینی ختم ہوتی ہے، ہماری پرانی حالت واپس آ جاتی ہے اور ہمارا ذہن نئی چیزوں کی لسٹ بنانے لگ جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید اگلی خریداری ہمیں پرماننٹ خوشی دے دے گی، لیکن وہ صرف ایک دھوکہ ثابت ہوتی ہے پھر آگے چل کر۔ اب ذرا شوپنہاور کی اس نظریے کو آج کے اس سوشل میڈیا پر اپلائی کر کے دیکھیں۔ اگر شوپنہاور آج زندہ ہوتے تو وہ سوشل میڈیا کو خواہشات کو تیز کرنے والی مشین کہتے۔ سوشل میڈیا کا الگورتھم اصل میں ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے دوستو کہ وہ آپ کے اندر کمی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ جب آپ کسی انفلوئنسر یا دوست کو کوئی نئی چیز استعمال کرتے دیکھتے ہیں یا لگژری اسٹائل اس کا دیکھتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز آپ نہیں دیکھتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہوتی، تو آپ کا ذہن خود کمپیئر کرنے لگتا ہے۔ آپ کی جو موجودہ مالی حالت تھوڑی دیر پہلے تک بالکل ٹھیک تھی، اچانک اس کمپیریزن کی وجہ سے آپ کو کم لگنے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان اپنی جیب سے زیادہ خرچ کرنے لگتا ہے۔ کریڈٹ کارڈز، قسطوں پر خریداریاں اور غیر ضروری برانڈز چیزیں صرف اس لیے خریدی جاتی ہیں تاکہ ہم معاشرے میں کامیاب نظر آ سکیں۔ ہم ان چیزوں پر پیسہ خرچ کرنے لگتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی، ان لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں ہم پسند بھی نہیں کرتے۔ یہی وہ فائنینشیل اسٹریس ہے جو انسان کو ایک اکنامک اور ذہنی دلدل میں دھکے دیتا ہے۔ تو پھر اس دور کے فائنینشیل اور مینٹل اسٹریس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ ایک نیچرل سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ۔ شوپنہاور اور فلسفی ہمیں کچھ بہت اہم عملی حل دیتے ہیں یہاں پہ۔ پہلا، اندرونی دولت۔ شوپنہاور کا ایک مشہور قول ہے کہ انسان کے پاس کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہم یہ کہ انسان خود کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ اپنی ویلیو کا تعین اپنے بینک اسٹیٹمنٹ یا گاڑی سے نہ کیا جائے دوستو۔ دوسرا، خواہشات کو محدود کرنا۔ سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کو اپنا بجٹ ڈیسائیڈ نہ کرنے دیں۔
تیسرا، کمپیریزن کا بائیکاٹ کر دیں۔ جب بھی آپ کو لگے کہ سوشل میڈیا آپ کے اندر فنانشل بے چینی پیدا کر رہا ہے، ڈیجیٹل ڈیٹاکس کر دیں۔ یاد رکھیں کہ لوگ صرف اپنی زندگی کا سب سے بہترین حصہ پوسٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پوری سچائی وہ نہیں دکھاتے سوشل میڈیا پہ۔ چوتھا، سیفٹی مارجن۔ اپنے سیونگز اور مالیاتی سکون کو صرف دکھاوے کی چیزوں پر قربان نہ کریں۔ اصل آزادی چیزیں خریدنے میں نہیں ہوتی، بلکہ اکنامک خود مختاری میں ہی ہوتی ہے، فائنینشیل فریڈم میں ہی ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ سوشل میڈیا آپ کو باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ کم ہے، لیکن اگر آپ شوپنہاور کی اس بات کو سمجھ لیں کہ خوشی چیزیں پانے میں نہیں بلکہ خواہشات پر قابو پانے میں ہی ہے، تو آپ کا فائنینشیل اور مینٹل سکون کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔